اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم لیسن نمبر 11 پڑھیں گے کلاس 9 کے لیے کیمسٹری کا۔ اس کا ٹاپک کا نام ہے یوزز آف آئسوٹوپس۔ آئسوٹوپس کے مختلف فیلڈ میں استعمالات ہیں۔ تو اب پہلا استعمال ہے ریڈیو تھراپی میں، یعنی ٹریٹمنٹ آف کینسر کے لیے۔ تو کینسر کے علاج کے لیے جو ہے فاسفورس 32 اور اسٹانچیم 90 جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں آئسوٹوپس۔ یہ لیس پینیٹریٹنگ بیٹا ریڈیشن خارج کرتے ہیں اور یہ اسکن کینسر کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ اور فار کینسر کوبالٹ 60 از آلسو یوزڈ۔ اٹ ایمٹس اسٹرانگلی پینیٹریٹنگ گیما ریز۔ یہ پینیٹریٹنگ گیما ریز جو ہے ایمٹ کرتا ہے اور یہ کینسر کے باڈی کے اندر علاج کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اسکن کے علاج کے لیے فاسفورس 32 اور اسٹانچیم 90 یوز کیے جاتے ہیں۔ اب ٹریسر فار ڈائگنوسس اینڈ میڈیسنس۔ اب مختلف بیماریوں کی تشخیص کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے اور مختلف ادویات میں ٹریسر کے طور پر جو ہے آئسوٹوپ کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے آئوڈین 131 جو ہوتا ہے وہ گوائٹر ان تھائرائڈ گلینڈ میں جو گوائٹر کی بیماری ہو جاتی ہے، گلہڑ کی بیماری جس میں تھائرائڈ گلینڈ سویل کر جاتا ہے، اس کے جو ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آئوڈین 131 استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ٹیکنیشیم جو ہے وہ آئسوٹوپ جو ہے وہ ہڈیوں کی گروتھ کو جو ہے مانیٹر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب تیسرا یوز ہے آرچیولوجیکل اینڈ جیولوجیکل یوزز جو ہے نا۔ اب ریڈیو آئسوٹوپ جو ہوتے ہیں وہ ایسٹیمیٹ دا ایج آف فاسلز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ جیسے ڈیڈ پلانٹس، اینیملز اور اسٹونز کی ایج اگر ڈٹرمن کرنی ہو تو اس کے لیے ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ڈیٹنگ کا پروسیس استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں یوں کرتے ہیں کہ ہم یہ جو پروسیس ہے کہ جو ریڈیو آئسوٹوپس ہیں ان کی ہاف لائف پر مبنی ہوتا ہے۔ اب اس میتھڈ میں ایج ڈٹرمنیشن آف اولڈ کاربن کنٹیننگ آبجیکٹس فاسل بائی میئرنگ دی ریڈیو ایکٹیویٹی آف کاربن 14 ان them is called ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اور سمپلی کاربن ڈیٹنگ۔ اب ہزاروں سال پہلے جو جاندار کے مختلف فاسلز ملے ہیں، جانداروں کے اور مختلف چیزوں کے، ان میں کاربن کا ڈیکیئنگ پروسیس چلا ہے جس کی وجہ سے ریڈیو ایکٹیو کاربن 14 کا اس کی ہاف لائف کی بنیاد پر جو ہے ہم کسی بھی فاسلز کی جو ہے ایج ڈٹرمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے ہزار سال پہلے جو ہے نا یہ جاندار پہلے مرا تھا اور وہ اب جو موجود ہے اس سے کتنے عرصہ پہلے موجود تھا۔ تو اس میں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کا پروسیس اس طرح جو ایج ڈٹرمنٹ کرنے کا عمل ہوتا ہے اس کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ پروسیس کہتے ہیں۔ چوتھا یوز ہے کیمیکل ریئیکشن اینڈ اسٹرکچر ڈٹرمنیشنس۔ اس پروسیس میں ہم ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ آر یوز ان کیمیکل ریئیکشن ٹو فالو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ڈیورنگ دا ریئیکشن اینڈ الٹیمیٹلی ٹو ڈٹرمن دا اسٹرکچر۔ اس میں یوں کرتے ہیں کہ کیمیکل ریئیکشن کے دوران ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس سے جو ہے اسٹرکچر ڈٹرمنٹ کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر C14 از یوز ٹو لیبل CO2 ایز CO2 از یوز بائی پلانٹ فار photosynthesis to form glucose. Its movement is detected through the various intermediate step of glucose. اب سائنسدانوں نے جو ہے یہ پتہ کرایا کہ فوٹوسنتھسس کے دوران جو گلوکوز بنتا ہے اس میں کاربن کہاں سے آتی ہے۔ تو انہوں نے جو ارد گرد ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو پودا ایبزارو کر رہا تھا اس کے اندر جو ہے C14 ایلیمنٹ جو ہے شامل کر دیا کاربن ڈائی آکسائڈ میں، اور وہ
ایلیمنٹ جو ہے C14 ایلیمنٹ کی مدد سے جو ہے پھر بعد میں ڈیٹیکٹ کیا گیا جب گلوکوز بنا تو پودے کے اندر، تو اس کے اندر C14 موجود تھا. اس سے پتہ چل گیا کہ بھئی کیا نام ہے، یہ جو گلوکوز بننے کے لیے جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو یوز ہوتی ہے اس سے کاربن آتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ارد گرد ماحول سے جو ہے نا، پھر اس سے پتہ چل اس بنیاد پہ یہ بات کنفرم ہوئی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے فوڈ میکنگ پروسیس جو فوٹوسنتھسس کا چل رہا ہوتا ہے پودے میں، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے. آج یہ 4 پوائنٹ پڑھیں گے، اگلا پوائنٹ جو ہے نا نیکسٹ میں پڑھیں گے ہم آپ سے.